قرآن پاک میں 3 صورتیں ایسی ہیں جن کی 3 آیات ہیں اور وہ تینوں 30ویں پارے میں ہیں۔ سورۃ العصر آئے گی سب سے پہلے، پھر سورۃ الکوثر ہے، پھر سورۃ النصر ہے۔ تینوں صورتوں کی 3 آیات ہیں۔ تو آج میں سب سے پہلے سورۃ العصر پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گی انتہائی ایزی لینگویج میں۔ اس صورت مبارکہ کے بارے میں امام شافعی کے 2 قول ہیں۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ اسی صورت پر تدبر کر لیں تو یہی ان کے لیے کافی ہو جائے۔ نمبر 2، اگر قرآن میں سورۃ العصر کے علاوہ کچھ اور بھی نازل نہ ہوا ہوتا تو صرف یہ ایک صورت ہی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی، پورا قرآن ایک طرف اور سورۃ العصر ایک طرف۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں زمانے کی قسم کھائی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ تمام کے تمام انسان ایک بہت بڑے خسارے میں داخل ہونے والے ہیں، نقصان میں داخل ہونے والے ہیں۔ قسم بھی کھائی اور نقصان بھی بتا دیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ اس کا علاج بھی بتا دیا۔ دیکھیں، میں آپ کو پوچھتی ہوں کہ اگر آپ کا فیملی ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے تو کیا آپ تسلی سے سو جائیں گے؟ نیور، آپ کی تو نیندیں اڑ جائیں گی، فوراً اس کی بات پہ یقین کر لیں گے، ہوش اڑ جاتے ہیں اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے۔ آپ اس وقت دوائی نہیں پوچھیں گے، ڈاکٹر سے آپ کا سوال یہ ہوگا کہ میں بچوں گا یا بچوں گی کیسے۔ یہ غرض نہیں کہ کون سی بیماری ہے، ڈاکٹر کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کیونکہ جان خطرے میں ہے۔ اس صورت میں خسارے کا بتا کر اللہ تعالیٰ نے علاج بھی بتا دیا کہ نقصان سے بچ جاؤ گے اگر یہ 4 میڈیسن استعمال کرنی شروع کر دو۔ نمبر 1، الا الذین آمنوا، کہ ایمان لے آؤ، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کر لو۔ ایمان بھی 2 طرح کا ہے، ایک ہے قلبی ایمان اور ایک ہے عملی ایمان۔ قلبی ایمان اکیلا کچھ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک آپ کو عمل کرنا نہ آتا ہو، تو یہی قلبی ایمان، یہ دل والا ایمان آپ کو عمل پر ابھارتا ہے۔ اور اگر اس صورت کی ساری باتوں پہ عمل کر لیں گے تو ادھر آپ کی آنکھ بند ہوگی، ادھر جنت کی حوریں آپ کو ویلکم کہنا شروع کر دیں گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے کرنے ہیں یہ 4 کام۔ نمبر 1، ایمان آپ لے آئے۔ نمبر 2، نیک اعمال شروع کر دو۔ پتہ ہے لیکن دل نہیں کرتا، یعنی پتہ ہے نیک کام کریں گے لیکن دل ہی نہیں مانتا۔ اور پھر جو دوسری میڈیسن عمل صالح کی ہے، ان 2 کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ تو نکلے گا نا۔ وتواصوا بالحق، اور اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچائیں۔ کیسے پہنچائیں؟ وتواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ۔ دیکھیں، جب آپ یہ اس کام میں آتے ہیں، اس فیلڈ میں آپ آتے ہیں، جیسے نماز کے بارے میں آپ کو پتہ چلا نا کہ بھئی نماز لازمی پڑھنی ہے، پہلا سوال قبر میں نماز کا ہوگا، تو آپ گھر آئے، فرض کریں سپوز آپ کے ابا یا آپ کی اماں نماز نہیں پڑھتے، تو وہ آپ ان کو، ظاہر ہے پہلا حق گھر والوں کو تو آپ ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے، لیکن وہ آپ کو شاباش نہیں دیں گے، وہ کہیں گے اچھا جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں بھی پتہ ہے ہم خود پڑھ لیں گے۔ اس وقت آپ کا وتواصوا بالصبر کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، یعنی 4تھا مرحلہ۔ پھر آپ نے انتہائی صبر کے ساتھ ایمان بھی ہوگا، عمل صالح بھی ہوگا، وتواصوا بالحق بھی ہوگا، وتواصوا بالصبر بھی ہوگا، تو آپ نے یہ 4 میڈیسن جو ہیں نا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہیں عمل شروع کر دینا ہے۔ دیکھیں، ایک برف بیچنے والے نے، کیا آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی، اس نے کہا تھا کہ مجھے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو ہماری زندگی ہے وہ پگھل رہی ہے، کیونکہ برف کو آپ پانی میں رکھ کے دیکھ لیں، پنکھے کے نیچے رکھ کے دیکھ لیں، میلٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو ڈاکٹر 4 میڈیسن دے دیں تو آپ 2 کھانی شروع کر دیں، 2 چھوڑ دیں، کیا آپ نقصان سے بچ جاؤ گے؟ نیور۔ بچنے کے لیے کیا ہے؟ جیسے ڈاکٹر آپ کو کہے کہ 4 میڈیسن کھانی ہے، کس طرح کھانی ہے، کب کھانی ہے، پرہیز کیا کرنا ہے، تو پھر شاید
آپ کی زندگی بچنے کے کوئی آثار پیدا ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح اس صورت میں جو اللہ نے، ہمارے رب نے ہمیں 4 میڈیسن دی ہیں، اسی کو ہم نے استعمال کرنا ہے تو ہماری پوری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ الحمدللہ۔